جب وہ آیا تیاری کر کے کہا بیٹا نکاح سے پہلے ایک بار پھر دیکھ لے، وہی ہے کہ دوسری ہے؟ کہا یہی ہے حضور، یہ وہ نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ آپ نے میں اللہ کی قسم یہ وہی ہے۔ کہ پھر حضور آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، حسن کہا گیا؟ بابا فرید سے کہا حسن کہا گیا، فرمایا تو نے اس سے پیار نہیں کیا تھا، اس کی خوبصورتی اور بیوٹی سے پیار کیا تھا، وہ میں نے نچوڑ لیا، وہ میں نے خوبصورتی نچوڑ لی بیٹا، تجھے انسان سے پیار نہیں تھا، تجھے حسن سے پیار تھا، وہ حسن میں نے نچوڑ لیا۔ کہا وہ حسن کہاں ہے؟ کہا لاؤ ہانڈی، ہانڈی کھولی گئی، سب بدبو سے پریشان، یہ ہے اس کا حسن۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا حسن نچوڑ لیا ہے۔ تب اس کو سمجھ میں آیا جس کو میں خوبصورتی کہہ رہا تھا وہ تو بدبو کے سوا کچھ نہیں۔ اس لیے جو لڑکیاں صرف چہرے کی خوبصورتی دیکھتی ہے، جب شوہر کا حسن ڈھلتا ہے تو پھر بہت سارے لوگ کہیں اور متوجہ ہو جاتے ہیں۔ لڑکے جو صرف چہرے کی سفید چمڑی اور خوبصورتی دیکھتے ہیں، جب حسن ڈھلتا ہے تو کہیں اور متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ صرف خوبصورتی دیکھتے ہیں، پھر دوسری بات فرمایا لوگ صرف نسب دیکھتے ہیں، پھر فرمایا لوگ صرف دولت دیکھتے ہیں، فرمایا خوبصورتی صرف دیکھ کر نکاح مت کرو، صرف نسب دیکھ کر نکاح مت کرو، صرف دولت دیکھ کر نکاح مت کرو، اگر نکاح کرنا ہے تو فرمایا دینداری دیکھ کر کے نکاح کیا کرو، اس لیے کہ عمر بڑھتی جاتی ہے، دینداری بڑھتی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج ہمارے گھر میں بچیاں بیٹھی، ہم نکاح کرنے کے لیے کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ مشرق، مغرب، شمال، جنوب۔ میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، بچیوں کو اگر رشتہ کرنا ہے پہلے خاندان میں دیکھو۔ کہاں دیکھو؟ خاندان، اس کی برکت ہے۔ خاندان میں اگر نکاح کرو گے نا، بھائی بہن، یہ قریبی رشتے میں، تو وہ دیکھے بھالے ہوں گے۔ ایک اپنا معیار ہوتا ہے، غریب ایک کر لو۔ دیکھو حضور علیہ السلام نے جتنے نکاح کیے سب خاندان میں۔ دیکھیے 2 بیٹیاں دی سیدنا عثمان غنی۔ یہ عثمان غنی کون ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی دادی کے رشتے سے، حضرت عثمان غنی جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے رشتہ دار لگتے ہیں، دادی کے رشتے سے۔ 2 بیٹیاں وہاں دی، اس کے بعد ایک بیٹی مولا کائنات کو دی، جو سگے چچا کے بیٹے کا، سگے چچا کا بیٹا، سگے چچا کا چچا زاد بھائی، ان کو دیا۔ جس وقت مولا علی سے رشتہ ہوا اس وقت مولا علی کے پاس خود کا اپنا مکان بھی نہیں تھا۔ مولا علی نے زرہ بیچی، زرہ، اور زرہ بیچ کر کے مہر ادا کیا۔ پھر اس کے بعد امام حسن نے اپنے بیٹے امام حسن مصنع کا نکاح امام حسین کی بیٹی سیدہ سغرا کے ساتھ کیا۔ پھر اس کے بعد امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، ان کا نکاح امام حسن کی بیٹی کے ساتھ ہوا۔ دیکھ رہے ہیں آپ یوں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے محمد بن ابو بکر، ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر، محمد بن ابو بکر کا بیٹا، محمد بن ابو بکر کا بیٹا قاسم، ان کا نکاح ہوا ان کے چچا کے بیٹی کے ساتھ، اسما بنت عبد الرحمن بن ابو بکر، ان کے ساتھ۔ دیکھتے چلے جائیں، یہ اس طریقے سے رشتے میں خاندان کے اندر رشتہ داریاں ہوتی رہی۔ اور آج ہم کیا سوچتے ہیں؟ مالدار چاہیے، اس لیے خاندان چھوڑ کے کہیں اور جا رہے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ خاندان کی بیٹیاں کوئی کر نہیں رہا ہے۔ تو میری گزارش ہے پہلے اپنے قریب میں دیکھو، اپنے بھائیوں کی بیٹیوں کو دیکھو، بہنوں کی بیٹیوں کو دیکھو، رشتہ داروں کو نبھاؤ۔ اور ایک بات کہوں، دوسرے کے ساتھ نیکی کرو گے تو 1 ثواب ملے گا، اور اگر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو گے تو 2 ثواب ملے گا، ایک تو نیکی کا ثواب، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب۔ اس لیے میری گزارش ہے آج بیٹیوں کی یہ درگت نہ ہوتی اگر آج مسلمان سنت پر عمل کرتا۔ پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ارے قریبی رشتہ دار میں نکاح کر لو تو بچے ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ بتائیں کہ امام حسن کی شہزادی امام زین العابدین کے نکاح میں آئی، کوئی بچوں میں عیب تھا؟
امام حسین کی شہزادی امام حسن کے بیٹے کی نکاح میں آئی، کوئی بچوں میں عیب تھا؟ ارے عیب کیا بیان کرتے، سنو کیسے کیسے بچے پیدا ہوئے۔ امام حسن مصنع کا نکاح سیدہ بی بی سغرا کے ساتھ ہوا، ان سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے دنیا عبداللہ المحس کہتی ہے۔ عبداللہ المحس سے اللہ اکبر جو بیٹا پیدا ہوا اسے دنیا موسیٰ الجون کہتی ہے۔ موسیٰ الجون سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے دنیا عبداللہ کہتی ہے۔ عبداللہ سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے دنیا داؤد کہتی ہے۔ داؤد سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے دنیا سید محمد کہتی ہے۔ سید محمد سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے موسیٰ ثانی کہتی ہے۔ موسیٰ سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے اللہ اکبر سید عبداللہ الجیلی کہتی ہے۔ عبداللہ الجیلی جو پیدا ہوا اس کو حضرت زائد کہتی ہے۔ زائد سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے دنیا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کہتی ہے۔ اس سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے دنیا شیخ عبدالقادر جیلانی کہتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اور جب اس نسل کو دیکھتے ہیں تو بریلی کا امام کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ نہیں ہوتا، یہ اللہ کی مرضی۔ اگر اللہ چاہے تو مغرب سے بھی لے آؤ گے، مشرق اور مغرب سے۔ اگر عیبدار اولاد دینا ہوگا تو تب بھی دے گا، اور سگے بھائی کی بیٹی اپنے بیٹے کے لیے لاؤ گے، اور اللہ خوبصورت دینا چاہے تو دے گا۔ اس لیے اپنے شادی سیکھو، نکاح سیکھو۔ اب نکاح، آخری بات کرنے لگا، نکاح میں لوگ کیا کرتے ہیں، بینڈ بجا رہے ہیں، گانے بجا رہے ہیں۔ اور ایک بات مجھے پتا چلی، آپ کے یہاں کیا ماحول ہے نہیں پتا، لیکن دوسرے علاقوں میں چونکہ آپ کی دعاؤں سے آپ جانتے ہیں میں پورے ہندوستان میں جاتا ہوں، اب رت جگہ میں تاش کے پتے اور جوا کھیلتے ہیں لڑکے منڈپ میں بیٹھ کے، شراب پیتے ہیں شراب۔ ہمارے بچپن میں بارات میں اگر سگریٹ بھی بانٹتے تھے نا نوجوان لڑکے، تو بڑوں سے چھپ کے بانٹتے تھے، وہ بھی بڑے ڈانٹتے تھے اگر دیکھ لیتے تھے سگریٹ بٹ رہی ہے شادی میں، اتنے بدماش ہو گئے تم لوگ۔ اور آج کیا ہو رہا ہے، حکے چل رہے ہیں، حکے میں بھی نشے کی چیز رکھی جا رہی ہے، شراب پی رہے ہیں، اور جہاں شراب پی جا رہی ہے وہاں لعنت برس رہی ہے۔ بولو جس کے منڈپ میں لعنت برسے گی اس کی شادی میں لعنت نہیں برسے گی؟ جہاں تاش کھیلا جائے گا، تاش، جوا، جس کے بارے میں فرمایا گیا جس نے جوا کھیلا اس کے ہاتھ قیامت کے دن سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے۔ یہ تو شادی کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ میرے گھر کے آنگن میں شادی میں جوا کھیلا جائے گا، لعنت والا کام، شراب پیا جائے گا، لعنت والا کام، پٹاخے پھوڑے جائیں گے، لعنت والا کام، بینڈ باجے بجائے جائیں گے، ڈی جے بجایا جائے گا، لعنت والا کام۔ جب لعنت برسے گی نکاح کے وقت تو رحمت کیسے آئے گی زندگی میں؟ نعت شریف پڑھو، محفل میلاد کرو، حضور کی محفل سجاؤ تاکہ رحمتوں کا نزول ہو، برکتوں کا نزول ہو۔ اللہ کے بندو زندگی گزارنا سیکھو۔ اور جو آخری بات عرض کرنے چلا تھا، نکاح بس اینڈ ہو رہا ہے، نکاح آخری بات، نکاح صرف جنسی تسکین کا نام نہیں ہے۔ یہ کسی اور قوم میں ہوگا جنس کی تسکین کا نام، یوز کرو اور چھوڑ دو۔ ہمارے یہاں نکاح یہ ہے، ایک دوسروں کے دل میں اترنے کو نکاح کہتے ہیں، ایک دوسرے کا لباس بننے کو نکاح کہتے ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد بننے کو نکاح کہتے ہیں۔ بلکہ یہ کہہ دوں کہ تو میں ہو جا اور میں تو ہو جاؤں، اور تو اور میں کا جھگڑا ختم ہو جائے، اس کو نکاح کہتے ہیں۔ اور اس نکاح کی برکت کیا ہے وہ سن لیں۔ ہم لوگ جب نکاح کرتے ہیں نا، نکاح، بیوی بیمار ہو جاتی تو چھوڑ کے بھاگنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتے، ہم تو بیویوں کو مرنے کے بعد بھی یاد رکھتے ہیں۔ اماں جان ام المومنین خدیجہ پاک کا وصال ہوا، حضور بکری ذبح کرتے تھے تو کہتے تھے پہلے یہ بکری کا گوشت خدیجہ کے رشتہ داروں میں اور ان کی سہیلیوں میں بٹے گا، اس کے بعد میں کھاؤں گا تاکہ خدیجہ کی روح کو اس کی وجہ سے خوشی مل جائے۔ دیکھا، بعد وصال بھی یاد رکھا۔ ہم لوگ وہ لوگ ہیں۔ اب میں اپنی بچیوں سے کہتا ہوں، بچیوں سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر کسی کے بہکاوے میں مت آؤ کہ مسلمان بیوی کو اچھا نہیں رکھتے۔ واللہ جو سچا مسلمان ہوگا اس سے اچھا بیوی کو کون رکھے گا؟ ارے لوگ تو آج بھی چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، یہ ہمارا کلیجہ ہے۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ بیوی اگر زندہ ہو تو اس کے رخسار کے تل پر ہم سمرقند اور بخارا جیسے شہر بساتے ہیں، اور اگر مر جائے
تو اس کی یاد میں تاج محل جیسی عمارتیں بناتے ہیں. یہ تو اپنی بات ہے, اپنی نشانی ہے. یہ تاج محل نہیں دیکھتے, یہ ہے مسلمانوں کا. مسلمانوں کو مسلمان بننے کی ضرورت ہے. جو آخری بات کہنے چلا تھا اس کو سن لے. اگر آپ کو نصیحت خاص, مرد کیا سوچتا ہے کہ بیوی اس کو مارنا یہ مردانگی ہے, طلاق کی دھمکی دینا یہ مردانگی ہے, اس کو کنیز بنا کے رکھنا یہ مردانگی ہے, اس کو کچھ بولنے نہیں دینا یہ مردانگی ہے. یہ سب نامردی ہے. مردانگی کیا ہے؟ بیوی کہہ رہی ہو سنو اور مسکراؤ, بولنے دو اس کو. وجہ زبان ہمیشہ کمزور لوگوں کی چلتی ہے. توجہ ہے, جو جتنا کمزور ہوگا اس کی زبان اتنی زیادہ چلے گی. مثال, جب آدمی جوان ہوتا ہے تو پورے جسم میں طاقت ہوتی ہے, اس لیے آدمی جوانی میں زیادہ نہیں بولتا, لیکن بڑھاپے میں تو پہلوان ہو جاتا ہے. بولو, پہلوان ہوتا ہے. بولیے بھائی, کیا ہوتا ہے بڑھاپے میں؟ کمزور ہو جاتا ہے. یہ کمر دکھ رہی ہے, وہ گھٹنے دکھ رہے ہیں, وہ جوڑ میں درد ہے, وہ بیماری ہے, یہ شوگر ہے, وہ بلڈ پریشر ہے, وہ ایسا ہے, وہ ویسا ہے. بڑھاپے میں پھر آدمی کرتا کیا ہے؟ ایک جگہ کھٹیا بیٹھا رہتا ہے کرسی پہ, اور کیا کرتا ہے؟ بولتا زیادہ. بچپنے میں بچے زیادہ بولتے ہیں, بڑھاپے میں بڈھے زیادہ ہو, کیونکہ بچپنا بھی کمزور ہوتا ہے اور بڑھاپا بھی. تو نشانی کیا ہے؟ جو جتنا کمزور ہوگا وہ اتنا, عورتیں کمزور ہوتی, ان کو بولنے کی عادت ہے, اور اللہ نے ان کو بولنا زیادہ اس لیے سکھایا. توجہ, بول دوں کیوں سکھایا؟ اس میں بھی حکمت ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, بولو زیادہ بولو, مگر کیوں؟ کیونکہ بچے ماں کے قریب رہتے ہیں. اگر ماں کم سخن ہوگی, ماں نہیں بولے گی, تو بچہ بولنا کیسے سیکھے گا؟ اس لیے جس کے پاس بولنے کی تربیت لینا ہے تو اس کو اللہ نے بولنے کی زیادہ توفیق دی, اس لیے وہ بولتی رہتی ہے. مردوں کا کام ہے مسکرا کے سن لیں, کچھ ٹیڑھی تباڑی بھی کرتی ہے, سن لیں. وجہ, آقا فرماتے تم میں سب سے بہادر وہ ہے جو غصہ پی جائے. طلاق دینے والے نامرد ہیں, عورتوں کو پہ ظلم کرنے والے نامرد. سن لیں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جس کو بات کرنا ہے میرے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں, میں دلیل دینے کے لیے تیار ہوں. مارنے پیٹنے والے, بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے, جو بیوی کو مارے ایسا ہے جیسے تھوک کے چاٹنے والا, اور دن کو مارے گا لیکن رات تو اسی کے ساتھ گزارے گا. تو جس کے ساتھ رہنا اس کو مارتے گے. اسلام میں مارنے کا تصور نہیں ہے بیوی کو. تو آپ کہیں گے یار وہ تو منہ چلاتی. میں نے کہا اس کا منہ چلانا بھی اپنے لیے فائدے مند ہے. کتنا فائدے مند ہے؟ وہ جو آخری بات کہنے چلا تھا اس کو سنے, بات پوری کرتے. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, بہت بڑے بزرگ, اس بزرگ کو دنیا شیخ ابو الحسن خرقانی کہتی ہے. نام سنا ان کا؟ یہ ابو الحسن خرقانی کون ہے پتہ ہے؟ جب محمود غزنوی ایک جنگ کو بار بار ہار گیا تو ابو الحسن خرقانی کے پاس گیا, کہا سرکار میں جنگ ہار رہا ہوں, جیت نہیں پا رہا ہوں, کچھ عطا کریں. تو اپنا جبہ دیا, کہا جنگ میں میرا جبہ رکھ کے دعا کرنا, میرے جبے سے کی برکت سے اللہ تجھے فتح دے گا. اور محمود نے خرقانی کا جبہ رکھ کے دعا کی, اللہ فتح دے, اللہ نے فتح دے. جس کا جبہ اتنا قیمتی ہو, جس کے وسیلے سے دعا قبول ہو, کتنا عظیم آدمی ہوگا ابو الحسن خرقانی. اتفاق سے ایک بہت بڑا فلسفی, یعنی دنیاوی ایجوکیشن کا ماہر, فلسفے میں بہت ماہر, وہ حضرت کا معتقد ہو گیا, بلکہ مرید ہو گیا, فلسفی مرید ہو گیا. توجہ کرنا, توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ بات اینڈ ہو رہی ہے, گھر میں اچھے سے رہو. اسٹیج پر تو سبھی اچھے سے رہتے, جلسے میں سبھی اچھے سے بیٹھتے ہیں, گھر میں اچھا رہنا سیکھو. اور آقا فرماتے تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ آنکھ دکھاتے ہو, چائے آنے میں دیر ہو گئی تو آنکھ دکھاتے ہو, ماں بہن کی گالیاں دیتے ہو. گالی دینا فسق ہے. غریب نواز سرکار فرماتے ہیں جو کسی مومن کو گالی دے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. تو جب عام مومن کو گالی دینے سے زبان پہ کلمہ نہیں آتا, تو بیوی کو ماں بہن کی گالی دو گے تو تمہاری زبان پہ مرتے وقت کلمہ کیسے آئے گا؟ بیویوں کا حساب لینے والا کوئی نہیں ہے تم سے. بیویاں تو کمزور ہے, جتنا دبانا چاہو دبا لو,
مگر سن لو حدیث پاک کا مفہوم ہے جس نے عورتوں پہ ظلم کیا ہوگا اگر وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا اللہ اس کی نیکیوں کو قیامت کے دن ریزہ ریزہ کر دے گا. اس کی نیکیوں کو ذرہ ذرہ کر دیا جائے گا کیونکہ اس نے اپنی بیوی پہ ظلم کیا ہوگا. ظلم مت کرو. جس نے ماں باپ چھوڑے, بچپن کی سہیلیاں چھوڑ, سب چھوڑ کر تمہارے